Should Americans fear Islam? Muslims are a problem. People won't disrespect Islam. Violence is 100% intrinsic to Islam. دنیا میں ہر طرح کی دولت، شہرت اور کامیابی ملنے کے بعد بھی ایک انسان سکون کیوں تلاش کرتا ہے؟ آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں پورے یورپ اور امریکہ میں لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو آخر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جب باکسنگ لیجنڈ مائک ٹائسن، مشہور برٹش سنگر کیٹ سٹیون اور انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ ٹرینڈ ہونے والے اینڈریو ٹیٹ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام کیوں چنا؟ I was born in a Christian country. I was raised as a Christian, and I've always been very respectful of Islam, and it's become more and more obvious to me and more pertinent that Islam is the last religion on the planet. آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف پیور ریسرچ کی حیرت انگیز رپورٹس کو دیکھیں گے، بلکہ جانیں گے کہ کیوں دنیا کے بڑے بڑے سپر سٹارز اور انٹلیکچوئلز اس دین کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اور کیوں اسلام اس وقت دنیا کا فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن بن چکا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم ان حقائق سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو عام طور پر میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان مشہور شخصیات کی داستانوں پر بات کریں جنہوں نے اسلام قبول کیا، آئے پہلے بات کرتے ہیں ان ٹھوس حقائق اور سائنٹیفک ڈیٹا کی جو پورے گلوبل سینیریو کو سمجھانے میں مدد دے گی۔ امریکہ کا مشہور اور سب سے بڑا ریسرچ ادارہ پیو ریسرچ سینٹر پوری دنیا کے مذاہب پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ان کے رپورٹس اور اسٹیٹسٹیکل پروجیکشن کے مطابق اسلام اس وقت دنیا کا فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن ہے۔ لیکن بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ اگر پاپولیشن گروتھ کی یہی رفتار برقرار رہی تو اس صدی کے آخر تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ صرف کنورژن کی وجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ڈیموگرافک فیکٹر بھی ہے؟ سائنٹیفک ڈیٹا ہمیں دو بڑے اسباب بتاتا ہے۔ پہلا سبب ہے فرٹیلیٹی ریٹس، یعنی بچے پیدا کرنے کی شرح۔ مسلمانوں میں گلوبل ایوریج کے مطابق فرٹیلیٹی ریٹس باقی تمام مذاہب سے زیادہ ہیں۔ دوسرا اور سب سے اہم سبب ہے یوتھفل ڈیموگرافک، یعنی جوان آبادی۔ مسلمان آبادی دنیا میں سب سے زیادہ جوان ہے۔ جہاں باقی دنیا میں آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے، وہیں مسلم کمیونٹی کا میڈین ایج بہت کم ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنے والے دور میں ان کی آبادی کا گراف مزید تیزی سے اوپر جائے گا۔ لیکن دوستو، صرف بچے پیدا ہونا یا جوان آبادی ہونا ہی اس کی ایک خاص وجہ نہیں ہے۔ اصل حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ویسٹ یعنی مغرب کے ان ممالک میں جہاں دین اور مذاہب کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں سیکولرزم اور ایتھزم کا راج تھا، وہاں کے پڑھے لکھے امیر اور مشہور لوگ خود اپنی مرضی سے بنا کسی کے دباؤ میں اسلام کو گلے لگا رہے ہیں۔ آخر ایسی کون سی مقناطیسی کشش ہے اس دین میں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کے انٹرویوز اور ان کی بایوگرافی کو پڑھتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کی باتوں میں تین باتیں سب سے زیادہ کامن ملتی ہیں۔ ماڈرن دنیا میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، کہیں ہزاروں خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے تو کہیں خدا کے ساتھ دیگر شخصیات کو شریک کیا جا رہا ہے۔ انسان کا دماغ جب ان الجھنوں سے تک جاتا ہے تو اسے اسلام میں ایک بالکل صاف، واضح اور سیدھا کانسیپٹ ملتا ہے کہ اس پورے کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ یہ اتنی سمپل اور لاجیکل بات ہے کہ ہر عقل مند انسان کا دل اسے فوراً تسلیم کر لیتا ہے۔ اسلام میں کوئی مڈل مین یا پریسٹ نہیں ہوتا جو آپ کے اور خدا کے درمیان کھڑا ہو۔ آپ سیدھے اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے انسانی برابری اور ایکولیٹی۔ آج کے اس دور میں بھی دنیا میں رنگ، نسل، ذات پات اور امیر غریب کا فرق بہت گہرا ہے۔ امریکہ اور یورپ جیسے بڑے ممالک میں آج بھی ریسزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن کئی بار جب غیر مسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ امیر ترین شخص اور ایک عام مزدور ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ وہاں کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوتا۔ اسلام کا یہی پیغام ہے کہ کسی عرب کو عجم پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ تیسری وجہ ہے اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ آج کا انسان ہر طرح کی آزادی کے بعد بھی ایک راہ روی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ جب کوئی رولز نہیں ہوتے تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اسلام انسان کو صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، رشتوں کو نبھانے سے لے کر بزنس کرنے تک ایک مکمل نظام زندگی دیتا ہے۔ یہ ڈسپلن ہی ہے جو بکھری ہوئی زندگیوں کو ایک مقصد اور سکون دیتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان عظیم شخصیت کی جنہوں نے دنیا کے عروج پر پہنچ کر اسلام کا دامن تھاما۔ اس لسٹ میں سب سے پہلا اور سب سے عظیم نام آتا ہے محمد علی کا، جسے پہلے کیسیس کلے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ 1960 کا وہ دور جب امریکہ میں کالے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے تھے، جب ریسزم اپنے عروج پر تھا۔ اس دور میں اس جوان نے باکسنگ کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا، لیکن انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو انہیں سمجھ آیا کہ اصلی زندگی اور عزت کہاں ہے۔ انہوں نے اپنا نام بدل کر محمد علی رکھا۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنا پرانا نام کیوں چھوڑا تو ان کا جواب تھا کیسس کلے ایک غلامی کا نام تھا، لیکن محمد علی ایک آزاد نام ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا نیک اور تعریف کیا ہوا بندہ۔ محمد علی نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ وہ پوری دنیا میں اسلام کے ایک بہت بڑے سفیر بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے دکھایا کہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرایا جا سکتا ہے۔ محمد علی کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے باکسنگ کی تاریخ کے ایک اور سب سے خوفناک ہیوی ویٹ چیمپئن نے بھی دینی اسلام میں سکون پایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مائک ٹائسن کی۔ مائک ٹائسن کی زندگی کنٹروورسی سے بری ہوئی تھی۔ شروعات، پیسہ، طاقت، سب کچھ ان کے قدموں میں تھا، لیکن اندر سے ان کی زندگی خالی تھی۔ جب وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور جیل میں قید تھے، اس تنہائی میں انہوں نے قرآن اور اسلامک بکس کا مطالعہ شروع کیا۔ جیل کی ان اندھیری دیواروں کے پیچھے ٹائسن کو سمجھ آیا کہ اصلی طاقت رنگ میں دشمنوں کو ہرانا نہیں بلکہ اپنے اندر کے نفس کو ہرانا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام مالک عبداللہ عزیز رکھا گیا۔ ٹائسن نے اپنے کئی انٹرویوز میں کہا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں اسلام نہ آتا تو شاید وہ کب کی خودکشی کر چکے ہوتے یا اپنی ہی عادت کے ہاتھوں تباہ ہو گئے ہوتے۔ اسلام نے انہیں ایک نیا جنم دیا، ایک نیا ڈسپلن دیا اور انہیں ایک بہتر انسان بنایا۔ پیسہ اور طاقت کے بعد آئے اب چلتے ہیں گلیمر، میوزک اور آرٹ کی دنیا کی طرف۔ 1970s کے دور میں ایک برٹش سنگر پورے یورپ اور امریکہ پر راج کرتا تھا۔ نام تھا کیٹ سٹیونز۔ ان کے گانے چارٹ پر ٹاپ کرتے تھے، ملینز کے حساب سے ان کے ریکارڈز بکتے تھے۔ لڑکیاں ان کی ایک جھلک کے لیے دیوانی تھی اور امیر کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس ہر عیش و عشرت موجود تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود کیٹ سٹیون اندر سے بالکل خالی تھے۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ کیا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا اور فیمس ہونا ہے۔ ایک دن ان کا سامنا موت سے ہوا۔ وہ سمندر میں تیر رہے تھے کہ اچانک ایک تیز لہر انہیں گہرے پانی میں لے گئی۔ وہ ڈوبنے لگے۔ اس وقت انہوں نے دل سے خدا کو پکارا اور کہا، اے خدا، اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں تیری راہ پہ چلوں گا۔ اچانک ایک الٹی لہر آئی اور انہیں ساحل کی طرف پھینک دیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی ٹائم بعد ان کے بھائی نے انہیں ایجپٹ کے سفر سے لے کر ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ تھا قرآن مجید۔ کیٹ سٹیون نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا لگا کہ یہ کتاب ان سے سیدھا گفتگو کر رہی ہے۔ اس کتاب میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں تھا۔ اس نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ 1977 میں اس ٹاپ پاپ سٹار نے میوزک انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور اسلام قبول کر کے اپنا نام یوسف اسلام رکھ لیا۔ انہوں نے اپنی پوری دولت اسلامک سکولز بنانے اور چیریٹی پروجیکٹس میں لگا دی۔ یوسف اسلام کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پڑھنے سے انسانی روح کو سکون مل جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی شہرت بھی اس کے آگے پیکی لگنے لگتی ہے۔ سپورٹس کی دنیا میں صرف باکسنگ ہی نہیں، باقی کھیلوں میں بھی اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہا ہے۔ اگر ہم باسکٹ بال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایک نام سنہرے حرفوں میں لکھا دکھتا ہے، فرڈیننڈ لوئس الکسینڈر جونیئر، لیکن دنیا انہیں اس نام سے نہیں بلکہ کریم عبد الجبار کے نام سے جانتی ہے۔ NBA کے تاریخ کے سب سے مہان اور لیجنڈری پلیئرز میں شامل کریم عبد الجبار نے اپنی جوانی کے عروج میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی جذبات میں آ کر نہیں بلکہ بہت گہرے مطالعے اور ریسرچ کے بعد اسلام کو چنا، کہ اسلام نے انہیں ان کی اصلی پہچان دی۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک مشہور ایتھلیٹ اپنے دین پر قائم رہ کر بھی بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آج کے دور کے سب سے پسند کرنے والے کھیل فٹ بال کی بات کریں تو ایک بڑا نام سامنے آتا ہے، پول پوگبا۔ فرینچ ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ جیتنے والے اور جوونٹس کی سٹار مڈ فیلڈر ہیں اور ان کی ماں بھی مسلم تھی، لیکن پوگبا کی پرورش ایک عام ماحول میں ہوئی تھی۔ پوگبا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی زندگی میں ایک دور ایسا آیا جب وہ بہت زیادہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ انہوں نے سکون کی تلاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا۔ پوگبا کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو جو سکون ملا وہ مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ اسلام میرے لیے سب کچھ ہے، یہ مجھے زمین سے جڑا رکھتا ہے، یہ مجھے سکھاتا ہے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں جسے چھپایا جائے، بلکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر فخر کیا جانا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس دور کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والے، اینڈریو ٹیٹ۔ فارمر کک باکسنگ ورلڈ چیمپئن اور انٹرنیٹ کی تاریخ کے سب سے زیادہ وائرل ہونے والے انسانوں میں شامل اینڈریو ٹیٹ کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اپنے بے باک بیانات، لگژری لائف سٹائل اور مردانہ حقوق پر بات کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ چرچے میں رہے۔
لیکن ان کی زندگی میں سب سے بڑا بدلاؤ اس وقت آیا جب انہوں نے حال ہی میں اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اینڈریو ٹیٹ کا اسلام کی طرف آنا بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا، لیکن ان کا اس کے پیچھے ایک بہت ہی لاجیکل اور ٹھوس وجہ تھی۔ ٹیٹ نے کئی پوڈ کاسٹ میں واضح کیا کہ آج کی اس ویسٹرن کلچر میں جہاں ہر طرح کی برائیوں کو عام کر دیا گیا ہے، جہاں فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، جہاں دین اور مورل ویلیو کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں صرف اور صرف اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب بچا ہے جس کے ماننے والے اپنے اصولوں پر سختی سے قائم ہیں۔ ٹیٹ نے کہا اگر آپ کسی بھی اور مذہب کے اصولوں کا مذاق اڑائیں گے تو لوگ ہنس کر چھوڑ دیں گے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والے اپنے خدا، اپنے نبی اور اپنی کتاب کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ان میں ابھی بھی وہ غیرت، وہ ڈسپلن، وہ مردانگی باقی ہے جو باقی دنیا کھو چکی ہے۔ ان کا دبئی کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا ویڈیو جب وائرل ہوا تو اس نے پورے انٹرنیٹ پر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پورے ویسٹ کے ہزاروں جوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ دوستو، بات صرف سپر سٹارز اور سیلیبریٹیز تک ہی محدود نہیں ہے۔ اگر ہم حال ہی کی کچھ سالوں کی گلوبل ایونٹس کو دیکھیں تو ایک اور حیرت انگیز ٹرینڈ سامنے آیا ہے۔ جب بھی دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا ان پر مشکل وقت آتا ہے، جیسے کہ فلسطین اور غزہ کے حالات، تو باقی دنیا کے لوگ انہیں دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ غیر مسلم جو یورپ اور امریکہ کے عیش و عشرت والے ماحول میں رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی روتی نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر کہتی ہے الحمدللہ، جب وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ملبے کے نیچے سے نکل کر بھی خدا کا نام لیتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور صبر ہوتا ہے، تو غیر مسلم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ آخر اس کتاب قرآن مجید میں ایسا کیا لکھا ہے جو ان لوگوں کو اتنا حوصلہ، اتنی طاقت اور اتنا یقین دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا، جہاں پر ہزاروں ویسٹرن بلاگرز، خاص طور پر خواتین، نے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن خرید کر پڑھنا شروع کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نے صرف کچھ ہی ہفتے پڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایسی کتاب دیکھی ہے جس سے ہر انسان کو انصاف، صبر اور ایک سچے خدا کی عبادت کا سبق دیتی ہے۔ میڈیا ہمیشہ اسلام کو ایک غلط روپ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جتنا زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لوگ اتنے ہی زیادہ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سچ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس دین کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام صرف ایک تیزی سے بڑھتا ہوا اسٹیٹسٹیکل نمبر ہے؟ لیکن اس کی پھیلانے کی جو اصلی روحانی وجہ ہے وہ اس کا سچ اور اس کا سکون ہے۔ جب تک انسان اپنے بنانے والے کے آگے سر نہیں جھکاتا، اسے سچے سکون کی خوشبو تک نہیں ملتی۔ شروعات، پیسہ اور دولت ٹیمپریری ہے، ایک نہ ایک دن یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جو ایمان اور سکون اسلام ایک انسان کو دیتا ہے وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور موت کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرح کے نیگیٹو پروپیگنڈے کے باوجود اسلام دلوں کو فتح کر رہا ہے، کیونکہ دلوں کو بدلنا کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ صرف اس رب کے بس میں ہے جس نے ان دلوں کو بنایا ہے۔ ان سب شخصیات میں سے کس کی کہانی نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید حیرت انگیز اور سچی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔